السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی مرامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملین شروں کی معاملین جن سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو پل پل کی خبر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ جتنی میرے سے کوشش ہو سکتی میں برابر کر رہا ہوں، اگرچہ یہ کام گودی میڈیا، ہماری ٹٹی میڈیا ایمانداری سے کرتی تو ہماری کوئی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ ٹٹی میڈیا سوائے ان کی دھونے کے علاوہ، دھونے کو چھوڑ کر سارا جو ہے سو ان کی واہوائی میں، ان کی شاباشگی میں، ان کی تعریفوں کے پل باندھنے میں یہ کرتے ہوئے جو ہے سو تھکتے نہیں، کیونکہ اسی کا پیسہ اس کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی بھی کچھ بھی بول لو، حالانکہ ان کے اوپر پتہ ہے آپ لوگوں اچھی طرح اتنے کارروائی ہو رہے ہیں ان کے اوپر، خاص کر ہماری گودی میڈیا کے اوپر کئی چینلوں کو بینڈ کر دیا گیا، پابندی عائد کر دی گئی۔ کئی ملکوں میں نظر نہیں آ رہا، چاہے سعودی عرب ہو، سعودی عرب کے کچھ ڈس ٹی وی ہے، ایئرٹیل ہے، اس میں سے جو ہے سو کسی نے کارروائی چالو کر چکی ہے، کوئی کرنے والے ہیں، کچھ ٹائم دیے ہوئے، آج کل میں جو ہے سو بند ہو جائے گا۔ بہرکیف میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی انہوں سدھر رہے نہیں، پھر بھی ان کے پاس جھوٹ، فراڈ، دیش واسیوں کو اذیتیں پہنچانا، یہ لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھنا، صرف ان کا یہی کام رہ گیا اور یہی کام کرتے رہیں گے، جبکہ میڈیا کا کیا کام ہوتا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اچھی طرح معلوم ہے، لیکن انہوں لاگ بول لو کچھ بھی فرق پڑنے کا نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو اثر ہی نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ وہ بیج ہے، وہ ایک نسلیں ہیں جو پورے دیش کو مٹھی میں ملا کے رکھ دیے ہیں یہ لوگ۔ خیر ان کو بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، بہرحال آپ لوگوں کو تو ان ساری چیزوں کا علم ہے اور آپ لوگوں کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کارروائیاں کرنا تھا، جو پابندیاں عائد کرنا تھا، اور جو سپورٹ جو کر رہے تھے، سویڈن کی ہو یا اسرائیل کی ہو، سارا کچھ معلوم ہو جانے کے بعد، اور جتنے جو قرآن پاک کی جو بے حرمتی کرے، جو جلانے والے تھے، کسی کو ڈال دیا گیا وہ عراقی ہے بول کے، یہ ہمارا گودی میڈیا بھائی، یہ ہمارا ٹٹی میڈیا، یہ لوگوں کا کام ہے آتنک مچانا، آتنک پھیلانا اور زہر برپا کرنا اور کسی کے اوپر ڈال دینا، ان کا یہی کام ہے، یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑی ایمانداری سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لوگوں کو کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جس طریقے سے یہ لوگوں کے اوپر پابندی عائد کی جا رہی ہے، فرانس ہو گیا، برازیل ہو گیا، ارجنٹینا ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، یہ کیا ہے چٹے، یہ سامنے نہیں آتے تھے، پیچھے سے یہ لوگ وار کرتے تھے، سامنے کسی اور کو ٹارگٹ کرنا۔ اب سویڈن کو یوز کرتے تھے یہ لوگ، یہ سمجھے تھے کہ جو سویڈن کے لیے 4 دن بولیں گے، اوپر سے ہم پھر پیچھے سے مدد کریں گے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، یعنی ان کی ایک سوچ، ایک دماغ ان کا یہ کام کرتا تھا، جو اب چاروں خانے چت ہو چکا ہے، کیونکہ جتنے سفیریں تھے، جتنے ایمبیسیاں تھے، یہ سارے بند کر کے بلائے جا رہے ہیں، سارے بند ہو رہے ہیں، بند کر دیے ہیں، اور کوئی آ چکے ہیں اور کوئی آ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو جس طریقے سے روندا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو مسل رہے ہیں، یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ اگر مگر کی باتوں سے ہٹ کے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب تک کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ مقرر نہیں کیے وہ ہونے والی نہیں تھی۔ اب یہ لوگ اذیتوں پہ اذیتیں دینا اور کس طریقے سے اتیاچار کرنا، ظلم ڈھانا، یہ ان کی ایک پرانی سی عادت ہو گئی تھی، اور یہ بڑی اس سے کرتے ہوئے آ رہے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے یہ لوگ،
کوئی مسلمان کو یا اسلام کو ٹارگٹ کر کے اپنے آپ میں ایک الگ ہی چیز ان کو مزہ آتا تھا، اپنے آپ ایک چیز وہ ہوتی تھی ان کی. لیکن اب ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے، ہر طریقے سے ان کو روندا جا رہا، ہر طریقے سے ان سے لپٹا جا رہا ہے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب جو پابندیاں عائد ہوئے ان کے اوپر یہ 4 ممالک کا نام آ رہا ہے، جس کا ارجنٹینا ہے، برازیل ہے، فرانس ہے، اسرائیل ہے. اسرائیل کے اوپر تو ہم پہلے سے ہی یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ اللہ اس کو نست نابود کر دے اور اس کے اوپر کوئی ایسے کارروائی ہو تاکہ یہ شرم محسوس کر سکے، اور یہ گندگی جتنی برپا کرتا ہے انہیں، گندگی جتنی پھیلاتا ہے انہیں، یہ گندگی پہ اس کے لگام لگے. لیکن اس کے ساتھ رسوخ اور رشتہ داری تو ایسا نبھاتے تھے یہ لوگ، اس کی وجہ امریکہ کو لے کے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے یہ لوگ. کہیں اگر جو ناراض ہو گئے تو پھر ان کا لیے وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہ بڑا ڈر و خوف تھا. یہ ڈر و خوف نکالا رشیا، چائنا، ایران. اب یہ GCC ہو یا OIC ہو، یہ ممالک بالکل نکال چکے ہیں. ان کے دل و دماغ پہ بالکل امریکہ کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے. خوف تو دور کی بات ہے، دماغ میں یہ وہ لانا تو دور کی بات ہے. اب آنکھوں سے آنکھیں لگا کر، کھاندے سے کھاندہ ملا کر اس کو ہر چیز کا جو غلط کرتا ہے معقول جواب بھی دیا جا رہا، ہر انداز سے لپٹا جا رہا. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. نمازیں مس مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو. نماز پڑھیں گے اور اس روٹھے ہوئے رب کو مناتے رہیں گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بہرحال کیف منظم رہیے. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.